موضوعات ہیں جس سے سماعت ناآشنا ہے. پورا سال ایسے موضوعات کو کم پڑھا جاتا ہے. اس بادشاہ کا ذکر جو لہجے میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو ولی ہے. تلاگنگ کے قدیمی عزادار بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ ایک سطر میں اس امام کی عظمت پیش کی جائے، لمبی تقریر نہ ہو، ایک ہی جملہ پڑھا جائے اور اس بادشاہ کی عزت ایک جملے میں بیان کی جائے، تو بابا حبیب شاہ جی سے لے کے آخری بیٹھے عزادار تک میں دہلیز بادشاہ پہ سجدے کے لیے پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں. اس بادشاہ کی کتنی عزت ہوگی جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے. جو بول سکتا ہے وہ بندہ بولے گا، جو زحمت کر سکتا ہے وہ بندہ. بسم اللہ صلی اللہ. اس بادشاہ کی عزت کتنی ہوگی کہ جس کا پوتا، توجہ میری طرف کیجیے، پردے میں بیٹھ کے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کا پوتا صاحب العصر والزمان ہے. دوسری سطر کہوں، اس بادشاہ کا نام علی، لقب ہادی. ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو. کیا کہنے اس بادشاہ کی عظمت کے، جسے 12واں بھی ہادی کہہ کے سلام کرے. کائنات کا آخری ہادی جسے ہادی کہہ کے سلام کرے، اس بادشاہ کو علی النقی کہتے ہیں. ان 12 میں سے 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں. تو جو پوری صاحبان رکھیے گا جی. ان 12 میں 4 محمد، 4 علی. معصوم سے پوچھا کہ مولانا کا جتنے ہم میں محمد ہیں وہ اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، جتنے ہم میں علی ہیں یہ اللہ کے جلال کے مظہر ہیں. اللہ جس دور میں اپنا جمال دکھانا چاہے اس دور میں کوئی محمد اتار دیتا ہے، جس دور میں اپنا جلال دکھانا چاہے اس دور میں کوئی علی اتار دیتا ہے. سماعت مکمل بیدار ہوں تو سرکار اس بادشاہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے اور مذہب اہل بیت کا وہ فرد ہے. جملہ سنیے گا، جملے کو عدل کے ترازو پہ وزن کیجئے گا. اس بادشاہ کی عظمت کا جملہ کہنے لگا ہوں. یہ وہ عظیم بادشاہ ہے جس نے ظاہری حیات طیبہ 6 سال کی عمر میں 18,000 عالمین کی ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا تھا. شاید آپ نے مہربانی کیا اور مجھ پہ تعلقات کی بنیاد پہ آپ نے واہ واہ کہا ہے. میں لفظ کی گہرائی میں جاتا ہوں. جب 9ویں امام دنیا سے گئے اس وقت اس امام کی حیات طیبہ 6 سال تھی. دستار امامت 6 سال کی عمر پہ سر پہ آ گیا. 6 سال کی عمر میں 18,000 عالمین کی. کیونکہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا. انسانوں کے امام کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا لیکن صرف انسانوں کا. انسانیت ختم، تیری امامت ختم. عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس ایک معجزہ ہے. تلاگنگ والو ید بیضا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا. ایک دن ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے آنکھیں لینے کے لیے آیا. عیسیٰ نے ہاتھ ید بیضا والا آنکھوں پہ پھیرا. اس نے کہا عیسیٰ تیری عزت کی قسم آنکھیں اب بھی نہیں ملی. عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ معجزہ واپس ہو گیا. فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. تو نبی بنی اسرائیل کا ہے، یہ شخص بنی اسرائیل کا ہے ہی. تیری نبوت ہے بنی اسرائیل تک. اللہ نے ہر نبی کی حد معین کی ہے. علم دوست چہرے تشریف فرمایا میں بات کہنے میں حق بجانا. جتنے انبیاء خدا دنیا میں اتارتا رہا وہ اسرائیل کو روح دیتے رہے. ملک الموت ان سے روح لیتا رہا. حتیٰ کہ کتابوں نے لکھا نہیں جناب سلیمان اللہ کا کتنا بڑا بادشاہ نبی تھا، ملک الموت نے بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دی. اتنا بڑا بادشاہ نبی، ہوا تابع، پرندے تابع، جنات تابع، کائنات پہ پوری حکمرانی اس بادشاہ نبی کی.
یوں بغل میں عصا ہے اور سلیمان کا ملک الموت نے آگے کہا اللہ کا نبی روح لینے آئے. تفاسیر کہتی ہے سلیمان نبی نے کہا اتنی مہلت دے میں بیٹھ سکوں. اس نے کہا میری مجبوری ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے مہلت نہیں بتائی. اپنی مرضی اس کی مشیت میں شامل نہیں کر سکتا. اپنی مرضی شامل کروں گا وہ عہدے سے نکال گا. اس نے کہا روح لا، یہ نہیں بتایا کہ بیٹھے تو لانا، جیسے تو کھڑا ہے یہیں پہ روح. تفاسیر کہتے ہیں سلیمان نبی نے کہا اتنی مہلت دے کہ میں پیچھے ہٹ کے دیوار سے ٹیک لگا لوں. اس نے ٹیک لگانے کی مہلت نہیں دی، وہیں سے روح قبض کی چلا گیا. جناب سلیمان کی بغل میں عصا تھا، عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، عصا بغل سے گرا، نبی اللہ کا منہ کے بل زمین پہ آیا. تب امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آتی. نبی کی موت عام انسان کی موت کی طرح نہیں لگتی. لوگوں نے سمجھا، امت نے سمجھا کہ اللہ کا نبی ہے، بادشاہ کھڑا ہے، عصا گرا، نبی منہ کے بل گرا. لوگوں کو پتا چلا کہ سلیمان تو دنیا سے چلا گیا. صرف بات سمجھانے کا مقصد کہ اسرائیل نے نہ بیٹھنے دیا نہ ٹیک لگانے دی. یہاں سے لے کے آخر تک حق بنتا ہو تو پھر تائید کیجئے گا. زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ تم علی کے فضائل حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو. کہاں جا کے زمانے کو علی کے فضائل سنائے. سلیمان اللہ کا نبی ہے، بادشاہت والا نبی ہے. اسرائیل نے بیٹھنے کی مہلت بھی نہیں دی، لیکن ایک علی کا سلمان بھی ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ علی کا نوکر ہے. ملک الموت نے آ کے مدائن میں کہا سلمان میں تیری روح لینے آیا ہوں. سلمان نے کہا باہر انتظار کر، تب تک جاؤں گا نہیں جب تک وہ آئے گا نہیں. میں نے روح تب تک نہیں دینی جب تک علی نہ آ جائے. اب مجھے بول کے بتاؤ، ایک ہے جسے بیٹھنے کی مہلت نہیں دے رہا، ایک علی کا نوکر ہے جس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، امیر المومنین کوفہ سے مدائن اجازت کے ساتھ پہنچا. تو جو پوری صاحب امیر المومنین نے دیکھا کہ سلمان کے دروازے پہ ملک الموت کھڑا. فرمایا روح لینے آیا ہے؟ کہ گیا تھا سرکار. اس نے کہا انتظار کر، وارث آیا. والا میں کھڑا ہو گیا. امیر المومنین مسکراتے ہوئے اندر گئے. سلمان جس تختے پہ تھا سلمان اٹھا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا، السلام علیکم یا حجت اللہ. لفظ کی قدر کرنا تھا لگنگ والوں. علی نے فرمایا سلمان میرا بھی سلمان. سلمان اس کے ساتھ گیا کیوں نہیں؟ سلمان نے کہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. علی مسکرایا سلمان چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم ہی. سارے بولا، مل کے بولا حیدری. جا سلمان چلا جا، وہاں بھی ہم ہیں. یہاں ہم جسموں میں ہیں، وہاں ہم حقیقت میں ہیں. مرنے دے منکر علی کو، پھر پتا چلے گا علی کیا. اس کی قبر میں آنکھیں کھلیں گی جب اسے پتا چلے گا علی ہے کیا. جس بادشاہ کا ذکر، جس کا تذکرہ، وہ کائنات کا وہ عظیم مالک جس نے ظاہری طور پہ 6 سال کی عمر میں 18,000 عالمین کے نظام ہدایت کو سنا. اس بادشاہ کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ عباسیوں کا دور تھا. توجہ پوری سمجھ. میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کا داد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تجسس بھی آ سکتا ہے، حیرانگی بھی آ سکتی ہے، لیکن موضوع کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی برقرار رہنی چاہیے. عباسیوں کا دور تھا. اب ذہن میں رہے کہ 9ویں امام دنیا سے جا چکے، 10ویں بادشاہ جس کا آج دن ہے، ان کی عمر بابا جی صرف 6 سال. عباسی بادشاہ نے سوچا کہ اس امام کو بچپن سے حکومت اپنی سرپرستی میں لے لے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو یہ امامت کا اعلان نہ کر سکے. اس بدبخت کو نہیں پتا تھا کہ امام گود میں بھی امام ہوتا. اس عباسی بادشاہ نے، کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے عباسیوں کا سب سے پڑھا لکھا بندہ ڈھونڈا.
نام تھا اس کا جنیدی. اس نے جنیدی کو بلا کے کہا جنیدی کام تجھ سے ایک پڑ گیا, وظیفہ جتنا مانگے گا میں دوں گا, خزانہ جتنا مانگے گا میں دوں گا, دربار میں سب سے بڑا منصب تیرے لیے رکھ لوں گا, عباسیوں کے جس گھر میں چاہے گا میں تیرا رشتہ کروا دوں گا. کام صرف اتنا ہے. نویں امام دنیا سے چلے گئے, اس کا بیٹا ہے 6 سال کا. تو ہے اہل علم, تو اس کے پاس جایا کر, تو خود اسے سکھا تاکہ وہ بچپن سے ہی ایسا سیکھ جائے کہ بڑا ہو کے حکومت کے خلاف نہ اٹھے. جنیدی نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا منہ مانگے خزانے, فوجو پوری ساما. اتنا جملہ سننا تھا, جنیدی چلا گیا. امام ہے 6 سال, ذہن میں رکھنا, امام 6 سال, جس کے بادشاہ کا دن ہے امام علی نکی علیہ السلام 6 سال. چلا گیا جنیدی. جب جنیدی پہنچا, اس امام کا لقب ہادی کہاں سے پڑا تھا وہ لفظ سنا. جنیدی چلا گیا. جنیدی جا کے پہلے دن بیٹھا, چپ رہا. دوسرے دن گیا, چپ رہا. تیسرے دن چپ رہا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد عباسی بادشاہ نے کہا بلاؤ ذرا جنیدی کو, اس سے پوچھو کہ کتنا کچھ سکھا دیا ہے اس نے رسول کے بیٹے کو. جنیدی دربار میں پہنچا. حاکم نے کہا ہاں بھائی جنیدی 1 مہینہ ہو گیا تجھے مسلسل جاتے ہوئے, اب 2 علموں کے درمیان جو لفظ کتاب کا بالکل کما حق ہو ویسے ادا کرنے لگا ہوں. اسے کہا من لے حاصل ولد, مجھے بتا اس بچے کا کیا بنا. اتنا کہنا تھا. جنیدی خبردار اسے بچہ نہ کہنا. بادشاہ نے کہا اس بچے کا کیا بنا. اسے کہا خبردار لا تکلم الولد, اسے بچہ نہ کہنا. اسے کہا جنیدی تجھے کیا ہوا. اب اگلی سطر سننا, چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی. اسے کہا وہ بچہ نہیں, میرا استاد ہے. ہمیشہ علم دوست کو عالم کی قدر ہوتی ہے. اہل علم کو ہمیشہ عالم کی قدر ہوتی ہے. اسے کہا میں اہل علم ہوں, مجھے پتا ہے اس کی عزت کیا ہے. وہ استاد ہے میرا, میں بالکل خاندان کا لحاظ نہیں کروں گا. ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولا میں سر تن سے جدا کر دوں. اس نے کہا جنیدی تجھے ہو کیا گیا ہے, میں نے تجھے بھیجا تھا کہ پڑھا, تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا سچ سننا چاہتا سن. میں پہلے دن کہا میں چپ بیٹھا رہا, میں دوسرے دن گیا میں چپ بیٹھا رہا, تیسرے دن کی شام ہونے والی تھی. اس نے اٹھ کے مجھے 6 سال کے بچے نے کہا جنیدی تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں تو کیوں آ رہا ہے. اس نے کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے, میں علم کی بات شروع کرتا ہوں وہ انتہا بتا دیتا ہے, میں علم کی بات شروع کرتا ہوں وہ انتہا بتا دیتا ہے, میں جس علم کی گرہ کھولتا ہوں وہ میرے سامنے نتیجہ رکھ دیتا ہے. ایک دن میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا شہزادے مجھے اتنا بتا تو کہاں سے پڑھ کے آیا ہے. اس نے کہا جنیدی تجھے نہیں پتا, ہم سیکھنے نہیں آئے, سکھانے آئے. بسم اللہ. ہم سیکھنے نہیں آئے, ہم سکھانے آئے, ہم پوچھنے نہیں آئے, ہم بتانے آئے. اسے کہا بس 7واں دن کے بعد پھر اس کے بعد وہ سکھاتا رہا, میں سیکھتا رہا. اب میں شاگرد ہوں, وہ استاد ہے. سارے آئمہ میں سے سب سے سخت ترین دور اس امام نے گزارا ہے. موضوع سے دلچسپی برقرار رکھیے گا. میں 2-4 اہم باتیں اس بادشاہ کے حوالے سے کہنا چاہوں. ہمارے 12 ائمہ میں سے ہر امام نے یا ایک ظالم کا دور دیکھا, زیادہ سے زیادہ کسی امام نے دیکھا 3 ظالموں کا دور دیکھا. یہ وہ حجت ہے جس نے 6 ظالموں کا دور دیکھا. عباسی 6 ظالم بادشاہوں کا دور دیکھا. اور میری قوم کے نوجوان بچے یہ بات ذہن میں رکھنا, امام کا جو دور شروع ہوا متوکل سے شروع ہوا اور موتن باللہ پہ جا کے ختم ہوا. اور یہ متوکل عباسیوں کا سب سے ظالم حکمران تھا. یہ ملعون اتنا ظالم تھا کہ اس نے سادات کو ذبح کیا. ایسے یہ بنی ہاشم کو سادات کو قتل کرواتا تھا کہ اس نے کنویں کھودے ہوئے تھے. ایک میں مردوں کو پھینکتا تھا, ایک میں عورتوں کو. اور یہ متوکل یہ وہی ملعون ترین بادشاہ ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز محمد
جس کے دور میں زیارت امام حسین پہ ٹیکس لگا تھا. یہ وہ متوکل حرامی ہے جس نے قبر حسین پہ ہل چلایا تھا. اس نے کہا تھا میں حسین کے روزے کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہوں، بس میری ایک ہی حسرت ہے، میری زندگی میں حسین کے روزے کا نام نہ رہے. لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. اس نے کہا شرط لگاؤ، جو زیارت حسین کے لیے جائے گا ایک ہاتھ کٹوائے گا پھر وہ زیارت کرے گا. میری قوم کا نوجوان ذہن میں رکھنا، شیعت درباروں سے ہو کے نہیں آئی، تلواروں کے دھاروں کے نیچے سے ہو کے آئی. یہ جو آج تم تک شیعت پہنچی ہے، یہ شیعت نیزوں کی انیوں پہ ہوتی ہوئی تم تک پہنچی. خون کے گارے بنے ہیں شیعوں کے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہیں عباسی بادشاہوں نے. دیواروں پہ سادات کو زندہ چنا گیا. اس مذہب کو اتنا چھپانے کے باوجود یہ اتنا ابھرا ہوا. اگر اسے چھپایا نہ جاتا تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا جو صرف شیعہ ہوتا. اس کو اتنا چھپایا گیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ کٹوائے قبر حسین پہ جائے. میرے بھائی تشریف لے آئے، ہاتھوں کے ڈھیر لگ گئے، ظاہر ختم نہیں ہوا. اس نے کہا دوسری شرط ہے، جو قبر حسین پہ جائے گا بازو کٹوائے. بازوؤں کے ڈھیر لگ گئے، ظاہر ختم نہیں ہوئے. اس نے کہا دونوں بازو کٹوائے گا. دونوں بازو کٹنے شروع ہو گئے، بازوؤں کے ڈھیر لگ گئے، ظاہر ختم نہیں ہوئے. سپاہیوں نے آگے کہا کون کون سی سختی کرے گا؟ ہر سختی تو نے کر کے دیکھ لی ہے، ظاہر تو ختم ہی نہیں ہو رہے. اسے کہا اب کیا ہے؟ اسے کہا وہاں ڈھیر لگ گئے بازوؤں کے، لوگ بازو کٹوا رہے اور کربلا جا رہے. اس نے کہا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، کیوں چاہتے ہیں یہ اس قبر پہ؟ اس نے کہا نہیں، تم سپاہی مجھے غلط اطلاع دے رہے ہو، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، میں خود آؤں گا. اس نے کہا آگے معائنہ کر. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، میرے آنے سے پہلے قانون بنا دو، جو قافلہ آئے گا قبر حسین کی زیارت کے لیے ایک بندہ قتل کروائے گا، باقی جائیں گے. اور میں خود عراق کے بارڈر پہ آ کے بیٹھا. یہ خود آ گیا عراق میں، اس نے آ کے وہاں پہ اپنا خیمہ نصب کروا دیا. چھپ کے یہ خیمے میں بیٹھ گیا کہ کسی کو نہ پتا چلے کہ متوکل بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھوں گا کہ لوگوں کا عشق کیا ہے، لوگوں کا جذبہ کیا ہے. اعلان ہو گیا کہ جی نیا قانون آ گیا ہے. متوکل نے کہا ہے کہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے آئے ایک اپنا بندہ قتل کروائے باقی جائیں، ایک قتل کروائے باقی جائیں. طلاقاں غزادار ماتمی مجمع میرے سامنے، نمازی چہرے میرے سامنے. مجھے عزت علی النقی کی قسم ہے، کتابیں لکھتی ہیں کہ لوگوں نے پھر وہ منظر دیکھ لیا. کوئی قافلہ آتا تھا، ہر کوئی کہتا مجھے قتل کرو انہیں جانے دو، مجھے قتل کرو انہیں جانے دو، میرا سر لے لو انہیں جانے دو. آخر متوکل سے صبر نہ ہوا، اس نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، سامنے آ کے لگا حد ہو گئی ہے، گردنیں کٹوا رہے ہو، انہیں کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی؟ انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے، ہم نے گردن دے کے حسین کے قدم چومنے. قدم چومیں گے ہم جا کے حسین. اس میرے بادشاہ نے امام علی النقی نے جتنی ظاہر کی فضیلت پڑھی ہے ایک جملے میں سنا دیتا ہوں. ایک شخص نے آگے کہا مولا ہم زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں. امام نے کہا میرے حق میں دعا کرنا. اتنا جملہ کہا یا مولا کا وہ ظاہر قدموں میں گر گیا. اس نے کہا آپ تو امام ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں. امام نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کربلا کے ظاہر کا احترام کیا. کتاب میں لفظ نہ ہوتے میں ممبر پہ نہ پڑھتا. کہتے ہیں کہ امام علی النقی اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے. ایک لفظ کہا ہے جسے گہرائی عرب زبان کی آتی ہے، وہ لفظ کو ضرور سمجھے گا. بھائی علی رضا مالک کے مصاحب خان ہیں. مولا اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا. میری دادی کا مددگار تجھ پہ میرا سلام. یا ناصر الزہرا، اے فاطمہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. وہ شیعہ قدموں میں گر گیا. اس نے کہا مولا میں بی بی کا مددگار. امام نے رو کے کہا میری ماں کی بڑی حسرت ہے، جب کوئی کربلا میں جاتا ہے کربلا کا آغاز ہوتا ہے، میری دادی اس کے استقبال کے لیے کربلا سے باہر آتی ہے. پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں حسین کا ظاہر
جتنی دیر تو کربلا میں رہے تیرے گھر کی نگرانی زہرا کرے. یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے. میں نے لفظ پڑھا تم نے بڑی اطمینان سے سنا. میں نے لفظ کہا کہ اس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے. مصائب جو حرف آخر کے اعتبار سے پڑھیں گے یقیناً وہی شہادت پڑھیں گے. میں ایک مصیبت کا جملہ اس بادشاہ کا ضرور پڑھوں کیونکہ اس بادشاہ کا غم سارا سال نہیں پڑھا جاتا. ایک ہی تو دن ہے بطول کے اس بیٹے کو رونے کے لیے. جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو بخاری سادات بیٹھے ہو تمہاری جد کا پرسہ ہے. یہ وہ بادشاہ بابا حبیب شاہ جی جہاں پہ آ کے نسل سادات رک گئی ہے. جاؤ پوری دنیا میں جا کے دیکھو تمہیں حسنی سید ملیں گے, حسینی سید ملیں گے, آبدی سید ملیں گے, جعفری سید ملیں گے, رضوی سید ملیں گے, تقوی سید ملیں گے. نقوی کے بعد کوئی سید نہیں, عسکروی سید کوئی نہیں ہے, مہدوی سید کوئی نہیں ہے. نسل سادات اس بادشاہ پہ آ کر رک گئی ہے. جتنی اس کی اولاد قتل ہوئی اتنی کسی نبی کے بیٹے کی قتل ہوئی. اتنی اولاد عباسیوں نے ماری ہے اس بادشاہ کی. جتنے ظاہر بیٹھے ہو وہ میری گواہی دینا جو ایران جا چکے. نیشا پور کے قریب اس کا ایک بیٹا ہے, نام ہے محمد محروق. محروق اسے کہتے ہیں جسے زندہ جلا دیا گیا. زندہ جلائے ہیں انہوں نے فاطمہ کے بیٹے. کبھی تاریخ میں جا کے صرف عباسیوں کے ظلم پڑھنا انہوں نے نسل سادات کو کیسے ختم کیا. میں نے لفظ کہا تھا, اس لفظ کی گہرائی میں آپ نہیں گئے. میں نے لفظ کہا یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے. اب آپ لوگ پوچھیں گے زندان میں امام کی زندگی کیسے گزری. امام مدینہ رہنے والے تھے. سامرا بلایا گیا. سامرا جس گھر میں امام کو رکھا گیا وہ گھر نہیں تھا, امام کا زندان تھا. ظاہری طور پہ عباسیوں نے امام کو رہنے کے لیے مکان دیا تھا. ملنے پہ پابندی, امام کو دیکھنے پہ پابندی. مستورات کو علیحدہ رکھا گیا, مردوں کو علیحدہ رکھا گیا. یہ چاہتے تھے کہ غیبت کا رستہ روک لیں, آخری امام دنیا میں نہ آ سکے. جیسے فرعون موسیٰ کا راہ روکنا چاہتا تھا, یہ مہدی کا رستہ روکنا چاہتے تھے. لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام فطرت کا تابع نہیں ہوتا. خدا اپنی حجت کو ہر صورت میں ظاہر کرتا ہے. علیحدہ قید خانے میں رکھا ہوا تھا. ایک صرف روایت کا ٹکڑا مجھے اس بادشاہ کا پڑھنا ہے. دکھ صرف ایک سنانے لگا ہوں. جتنے نقوی سادات بیٹھے ان سے معافی مانگ کے. سامرا کے جس گھر میں امام کو رکھا گیا تھا, امام مصلی میں بیٹھے تھے, یا امام نے دیکھا کہ ایک سپاہی امام کے گھر کی دیوار کود رہا ہے. مصائب پڑھنے والے ہیں بھائی علی رضا, ان کی بے ساختہ ہائے نکلی. میں نے صرف جملہ پڑھا کہ ایک سپاہی دیوار کود رہا تھا. بھائی علی رضا بطول کا دروازہ جلانے کے بعد ان کے ذہن سے خوف ختم ہو گیا تھا. انہوں نے امام جعفر صادق کے گھر کو بھی آگ لگائی تھی. جو یہ دیوار کودا ہے نا تو امام حسن عسکری رو پڑے, امام علی نقی رو پڑے. امام علی نقی نے رو کے کہا شرم کر, ہم اہل بیت نبوت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے دروازے پہ آ. اس نے کہا مجھے جلدی زیادہ ہے, میں دروازے پہ روک نہیں سکتا تھا. جیسے جملے کتاب میں لکھے ہیں غازی کے علم کی قسم میں ویسے پڑھنے لگا ہوں. میں بہت محتاط ہو کے پڑھنے لگا ہوں. نقوی سید بیٹھے ہو, مجھے معاف کر دینا. میں تمہاری نکرانی اور کنیز کا بیٹا ہوں, یہ میرے بدے ہاتھ ہیں. میں غازی کے علم کی قسم کھائی, جیسے پڑھے میں ویسے, جیسے میں نے آنکھوں سے پڑھے ویسے سنانے لگا ہوں. امام نقی یوں مصلی پہ بیٹھے تھے, یہ کمینہ یوں دیوار سے نیچے آیا. اس نے کہا مجھے جلدی بڑی ہے. امام نے کہا تجھے کیا جلدی ہے؟ جہاں امام بیٹھے تھے اس نے یہاں سے پکڑ کے کھڑا کیا. اس نے امام کو کھڑا کر کے کہا, حاکم نے کہا جس حالت میں ہے اس حالت میں لے کے آ.
حاکم نے تجھے دربار میں بلایا، امام نے کہا ملعون مجھے سر پہ امامہ رکھنے دے، اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، امام نے سر پہ امامہ نہیں رکھنے دیا، اس نے امام کو پاؤں میں نلین نہیں پہننے دی، مجھے غازی کے علم کی قسم ہے علی نقی کے سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا، پاؤں میں نلین کوئی نہیں تھی، امام گھر کے دروازے پہ آئے، یہ دو ملعون گھوڑوں پہ سوار ہو گئے، سوار ہو کے کہتے ہم گھوڑے پہ چلے گے تو آگے لگ کے دوڑ، جب انہوں نے کہا امام نقی کو دوڑنے کا کہا، تیسری گلی کا موڑ آیا تھا، زہرا کا بیٹا گر گیا، انہوں نے کہا مرد ہو کے گر کیوں گیا ہے؟ امام نے کہا مجھے وقت یاد آ گیا ہے اور مجھے تھوڑی دیر رونے دو، اور میں تو بطول کا بیٹا ہوں، میرا سلام حسین کی بیٹی پہ جو باپ کے